بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کئی بار اپنے لیکچرز میں یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا تو ان کی جو شہادت وہ ان کے گناہوں کا کفارہ تھی۔ آپ سب سے پہلے خود آپ اس کی ویڈیو کو سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم اس کی گفتگو پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی اس حوالے سے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی مطعون نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کو سن لیا۔ مرزا جہلمی اپنی اس ویڈیو میں بالکل واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان کو جو شہید کیا گیا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے شہید کیا گیا، اور وہ ان کی جو شہادت ہے ان کے گناہوں کی معافی یا ان کا کفارہ بن گئی۔ دوستو، انجینئر محمد علی مرزا کا یہ جو نظریہ ہے یہ نہایت ہی خطرناک نظریہ ہے، اور بالکل واضح طور پر جو رافضیت ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو رافضی حضرات ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کے نتیجے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کیا گیا، جبکہ دوسری سائیڈ پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے ہی یہ علم ہو چکا تھا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ نوجوان لونڈے میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے۔ اس وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان مسائل کا حل ارشاد فرما دیا۔ یہ میرے پاس ہے جامع ترمذی، اور اس کی روایت نمبر ہے 3704۔ اس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتنے ہیں ان کا ذکر کیا تو قریب سے ہی ایک شخص چادر میں لپٹا ہوا گزرا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے بعد میں ان کو جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ دوستو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عثمان غنی کو حق پر کہہ رہے ہیں، جبکہ جو دوسری سائیڈ پہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غلط کہتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی شہادت آپ کی غلطیوں کا کفارہ بنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر لوگوں کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔